بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اسلامک لا آف انہیریٹنس کے متعلق ہے۔ آلریڈی ایک لیکچر اسلامک لا آف انہیریٹنس آن فنگر ٹپس کے نام سے اپلوڈڈ ہے، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں گے، تھوڑا سا اور آسان کرنے کے لیے اسٹیپ وائز لے کر چلیں گے۔ آج کے لیکچر میں جو اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے، ایک جو ہمارا قانون ہے جس کو دادا پوتا یا یتیم پوتے کا قانون، یہ دادا پوتا قانون کیا ہے یا یتیم پوتے کا جو قانون ہے وہ کیا ہے۔ لیکن دادے پوتے کے قانون کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا ایک وراثت کے بارے میں کہ وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ اب اس میں پہلی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی بات آئے گی ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس کی، تو جو ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ بریل اینڈ فیونرل، مطلب کفن اور جو دفن کا خرچہ ہے وہ پہلے نکالا جائے گا۔ ایک شخص اگر مر جاتا ہے، یہ اے ہے، اے کی ہو گئی ہے ڈیتھ، اور اے کی جو پراپرٹی ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم ایک مثال بنا لیتے ہیں کہ 1 کروڑ کی اس کی پراپرٹی ہے۔ جب کچھ عرصہ پہلے اب اسلام کا قانون کب آیا؟ 1400 سال پہلے آیا۔ جب 1400 سال پہلے یہ بات اس میں تھی کہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد کفن اور دفن کا خرچہ پہلے نکالا جائے گا، تو تھوڑا سا عجیب تھا۔ ابھی آپ 40-50 سال پہلے میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ جی کفن اور دفن کا خرچہ بھی ہوتا ہے کوئی۔ لیکن اسلامک جو لا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اینڈ تک رہنے کے لیے ہے۔ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قبر خریدنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، 2 سے 10 15 20 لاکھ تک بھی آپ کی قبر کی جو ہے وہ قیمت ہوتی ہے، جو اس کے لیے آپ زمین پرچیز کرتے ہیں۔ تو اب آ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، بریل اور فیونرل کے بھی خرچے ہوتے ہیں۔ تو جو کفن اور دفن کا خرچہ ہے، اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں 2 لاکھ روپے خرچہ آ گیا یا 1 لاکھ روپے آ گیا، تو اس شخص کی پراپرٹی سے سب سے پہلے کفن اور دفن کا خرچہ اسی کی جائیداد سے نکالا جائے گا، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی قرضے دینے ہیں تو وہ اس میں سے مائنس کیے جائیں گے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ڈاور ہے، اگر وہ سٹل ان پیڈ ہے تو ڈاور بھی کہاں پر نکلے گا؟ قرضوں کے اندر نکلے گا۔ تو پہلے کیا ہوا؟ کفن اور دفن کا خرچہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد ڈاور، ڈیٹس، یہ ساری چیزیں نکلیں۔ اگر وصیت ہے تو تیسرے نمبر پہ کیا نکلے گی؟ ول، اور ول کتنی ہوتی ہے؟ ٹوٹل 1/3 ہوتی ہے۔ تو مطلب سب کچھ کرنے کے بعد 4تھ نمبر پہ کوشچن آئے گا ڈسٹریبیوشن کا۔ کس چیز کی ڈسٹریبیوشن کا؟ ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس جو ہوگی وہ 4تھ سٹیپ پر جا کر ہوگی۔ تو کوئی بھی شخص جب وہ مرتا ہے، اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے کفن اور دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، پھر اس کے سارے قرضے نکالے جائیں گے، پھر اس کی وصیت اگر کوئی ہے تو تیسرا حصہ ہوگا وہ نکالی جائے گی، اور پھر بقایا اگر کوئی چیز بچے گی تو وہ کس میں جائے گی؟ وہ ورثہ میں جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی چیز بھی آپ کلیئر کر لیں کہ کون کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔ امپیڈیمنٹس اگر ہم بات کریں، امپیڈیمنٹس آف انہیریٹنس، کون کون سی وراثت میں رکاوٹیں ہیں؟ پہلی جو رکاوٹ ہے وہ ہے ہومیسائڈ۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی قاتل وارث نہیں بن سکتا اگر وہ اپنے اس کو قتل کر دیتا ہے کہ جس کی وراثت اس، مطلب اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے، خاوند بیوی کو قتل کر دے، بیوی خاوند کو قتل کر دے، تو وہ اس کی وراثت کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا جو ریفرنس ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 1209،
اور ابو داؤد میں بھی اس کا ریفرنس موجود ہے 4564. ابو داؤد 4564 اس کا ریفرنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جو قاتل ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، قاتل کو کبھی بھی وارث. تو پہلی چیز جو ایک شخص کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے وہ قتل کس کا، کہ جس کی وراثت اس کو ملنی ہے، اگر وہ اس کو قتل کر دے تو اس صورت میں وہ اس جائیداد کے حق سے محروم ہو جائے گا. دوسری چیز ہے اختلاف دین یا ڈفرنس آف ریلیجن. ڈفرنس آف ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں جو حق ہے، ایک مسلمان کے وراثت سے جو حق ہے وہ صرف ایک مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اگر کسی ایک مسلمان کی اولاد غیر مسلم ہو جائے تو وہ وراثت کے حق سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ کسی بھی مسلمان کی جائیداد سے وراثت کا حقدار صرف ایک مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم نہیں ہے. 2 ہو گئے. تیسری ہے انلیجیٹیمیٹ چلڈرن. جو انلیجیٹیمیٹ چلڈرن ہیں ان کو باپ کی وراثت سے کبھی بھی حصہ نہیں ملے گا. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. انفیکٹ جو انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوگا، جس کو شریعت میں ولد الزنا کا نام دیا جاتا ہے، جو ولد الزنا ہے یا انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، اب دیکھیں لازمی بات ہے اس بچے کی جو ولد الزنا ہے، ایک تو ماں ہوگی اور ایک اس کا کیا ہوگا، باپ ہوگا. یہ باپ کی وراثت سے محروم ہوگا لیکن ماں کا وارث ہوگا، کیونکہ اگر ماں کے نام پر کوئی جائیداد ہے تو اس ولد الزنا کو ماں کی جائیداد سے وراثت ملے گی. تو انلیجیٹیمیٹ چلڈرن جو ہے وہ باپ کی وراثت سے محروم ہوتے ہیں، وہ ماں کی وراثت سے محروم نہیں ہوتے. اور چوتھی چیز سلیوری. سلیوری جو ہے وہ کسی بھی، اب تو خیر سلیوری کا کنسیپٹ ختم ہو گیا، بٹ سلیوری جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کسی بھی شخص کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتی ہے. تو وراثت کی امپیڈیمنٹس کتنی ہو گئی؟ 4. ہومیسائیڈ قتل، ڈفرینس آف ریلیجن، انلیجیٹیمیسی، اور اس کے بعد سلیوری. ابھی تک ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں. پہلی کہ وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، کہ وراثت میں سب سے پہلے بریل اینڈ فیونرل، پھر ڈیٹس، ول، اور آخر پہ وراثت تقسیم ہوگی. لیکن یہاں پر یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی. اسینشلز کیا ہیں، کون کون سے ایسے اسینشلز ہیں وراثت کی تقسیم کے لیے؟ اسینشلز جو پہلا اسینشل ہے وراثت کی تقسیم کا وہ کیا ہے، وہ ہے کہ وارث زندہ ہو. اب یہیں پر یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ ایکچولی یہ پوائنٹ ہے جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ وارث کیا ہو، زندہ ہو. دوسرا ڈیتھ، مطلب وہ جو مرحوم ہے اس کی، مرحوم کی موت کا یقین، کیونکہ وراثت ہے ہی موت کے بعد. اور تیسرا نو امپیڈیمنٹ. کوئی رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب اصل ایشو یہ ہے کہ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بھی شخص وراثت میں حصہ لینا چاہتا ہے تو صرف زندہ لوگوں کو وراثت ملے گی، مردہ لوگوں کو وراثت نہیں ملے گی. اگر ہم اسی سیم چیز کو شریعت کے قانون کے ساتھ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہمارا وراثت میں یہی پوائنٹ ہے. اور یہ پوائنٹ پڑھنے کے بعد جب آپ کورٹ کے ڈیسیژنز پڑھیں گے تو آپ پاکستان کے عدالتوں کے اوپر
آپ کو حیرانی ہوگی، اور حیرانی نہیں پشیمانی بھی تھوڑی سی ہوگی کہ یار یہ کیسے کورٹس ہیں ہمارے. ہم ابھی کیس لا ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا. انفیکٹ یہ قانون جو ہم نے پہلا اسینشل پڑھا ہے کہ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے، یہ ہے ایکس، اور یہ کون ہے؟ دادا ہے. اس کے 3 بچے ہیں، ایک ہے اے، ایک ہے بی اور ایک ہے سی. اس کی فردر آگے اولاد ہے 1، 2 اور 3. اس کی فردر آگے اولاد ہے 4 اور 5. اس کی آگے اولاد ہے 6. اس کا بھی بچہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں. یہ اب دادا، یہ ہو گیا اس کا باپ، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ہمارا پوتا. جسٹ اے منٹ. اچھا، ابھی جو ہم نے ایک شرط پڑھی ہے، اور وہ شرط ہم نے کیا پڑھی ہے کہ جی وراثت کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ جو وارث ہے وہ زندہ ہو. مین چیز جو ہمارا فوکس شریعت میں کیا ہے کہ وارث کیا ہو؟ زندہ ہو. تو اس لیے جب یہ باپ مر گیا، کب مر گیا؟ یہ مر گیا 1/1/2020 کو. یہ زندہ تھا، اور ہم نے دوسری شرط کیا رکھی کہ وہ شخص اس کی موت کا یقین ہو. کس کا؟ دادا کی وراثت ہے. دادا بھی مر گیا 1/1/2021. اب باپ مرا پہلے، دادا مرا بعد میں. اٹ مینز کہ جس وقت دادا کی وراثت تقسیم ہونی ہے اس وقت یہ وارث پہلے سے کیا ہو چکا ہے؟ مر چکا ہے. تو شریعت نے اس پوائنٹ کے اوپر یہ چیز کلیئر کر دی کہ کیونکہ یہ شخص مر گیا ہے اور وراثت کا پہلا اسنشل ہے وارث کا زندہ ہونا، لہٰذا اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اور وراثت جائے گی بی پر اور صرف سی پر. تو یتیم پوتے کا شریعت کے اندر وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. ہاں، اگر یہ دادا چاہتا تو اپنی زندگی میں ان کو کوئی ہبہ کرنا چاہتا تو ہبہ کر سکتا تھا، لیکن جس وقت دادا مرے گا، کیونکہ یہ اولاد اس کی پہلے مر چکی ہے، لہٰذا اس کی اولاد اپنے دادا کی وراثت سے حقدار نہیں ہے. ان کو اپنے دادا کے ترکہ سے کوئی بھی چیز نہیں ملے گی. شریعت کا قانون ہے. ایشو یہاں پہ آیا کہ ہمارے ملک میں آیا مسلم فیملی لا آرڈیننس. جب مسلم فیملی لا آرڈیننس آیا 1961 کے اندر، اس کا سیکشن 4 تھا سکسیشن کے حوالے سے، اور اس سیکشن 4 نے یہ کہا کہ جو باپ مر بھی گیا ہے اس کی اولاد پھر بھی وراثت میں حقدار ہوگی. اس کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان دا ایونٹ آف ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر آف دا پروپوزیشن بفور دا اوپننگ آف سکسیشن دا چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر اف اینی living at the same time the succession opens shall perhaps receive a share equivalent to the share which such son or daughter as the case may be would have received if alive. اب یہ آ گیا اختلاف. شریعت نے کہا کہ وارث زندہ ہوگا تو جائیداد ملے گی، مر گیا تو جائیداد نہیں ملے گی. اگر باپ پہلے مر گیا اور دادا بعد میں مرا تو یتیم پوتے کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا. مسلم فیملی لا آرڈیننس نے کہہ دیا، سیکشن 4 نے یہ کہہ دیا کہ نا جناب حصہ ملے گا، چاہے وہ مر بھی گیا ہو تو جتنا ان کے باپ کا حصہ تھا اتنے حصے کے یہ لوگ کیا ہے؟ حقدار ہے. اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی گئی، وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک تو ان کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مس ہیپ ہو گیا کہ ان کا والد اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر ان کو وراثت سے بھی محروم کر دیا جائے تو یہ ایک اور اس کے اوپر بڑا وہ ان کی بدقسمتی ہوگی. تو اس وجہ سے جناب ہم یہ قانون بنا رہے ہیں
کہ اگر کوئی باپ اپنے جو ہے وہ باپ یعنی کہ باپ کوئی مر جائے اور دادا زندہ رہ جائے پھر بھی جو یتیم ہوتے ہیں ان کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ جب یہ کوشچن آیا تو اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا کہ جناب یہ ان اسلامک ہے، کیونکہ اسلامک یہ ہے اور یہ کیا ہے، ان اسلامک۔ جب اس کو ان اسلامک کیا گیا تو اس کو کر دیا گیا چیلنج۔ اب نارملی ہم کہاں پر چیلنج کرتے ہیں؟ ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے بعد کدھر جاتا ہے مقدمہ؟ سپریم کورٹ۔ لیکن جو شریعت کے معاملے کے مقدمات ہوتے ہیں وہ کہاں پر چلتے ہیں؟ فیڈرل شریعت کورٹ میں چلتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے جو میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا، ابھی میں آپ کو کیس لا بتاتا ہوں۔ ایک اس پہ کیس لا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان has declared the provision of section 4 of ordinance as repugnant to injunctions of Islam, but on filing of appeal provision of section 4 shall remain operative till the decision of the appeal۔ اب پہلی چیز جو مین سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک کیس لا لکھیں 2009 YLR پیج 906، 2009 YLR اور اس کا جو پیج ہے 906۔ 906 یہ کہتا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ڈکلیئر کر دیا ہے، ڈکلیئرڈ سیکشن 4 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس، میں نے MFLO لکھ دیا ہے۔ Federal Court declared Section 4 of MFLO as null and void۔ In fact کیا کر دیا؟ یہ کیوں null and void کیا؟ Because it is repugnant to Islam۔ لیکن اس کیس لا میں کہا گیا but it will remain in force till decision of appeal۔ کہ یہ جو سیکشن 4 ہے یہ غلط ہے، اور ڈکلیئر بھی کس نے کر دیا؟ فیڈرل شریعت کورٹ نے کیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل کہاں جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک اپیلیٹ بینچ ہے، وہاں پر اپیل چلی گئی، اور کیس لا آتا ہے کہ جب تک اپیل پینڈنگ ہے تب تک یہ قانون چلتا رہے گا۔ اب یہاں میں پہلا سوال یہ ہے کہ یار یہ اپیل ابھی تک ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ قانون کب کا ہے؟ 1961۔ یہ فیصلہ بھی کب کا ہے؟ 2009۔ 2005 میں بھی یہ رپورٹڈ ہے CLC 1240 کہ جی یہ اس وقت تک یہ سیکشن 4 انفورس رہے گا کہ جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ دا کوسچن ارائزز کہ کیوں آج تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہو سکا؟ آپ یہ فیصلے کرنے کی بجائے آپ اس میں اپیل کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ یہ معاملہ جو ہے، اب اگر کوئی بھی بندہ وراثت کے معاملے پہ جاتا ہے، اگر وہ شرعی فتویٰ لے کر آتا ہے، شریعت کہتی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں حصہ ہے ہی نہیں، عدالت کا قانون کہتا ہے کہ حصہ ہے، نہ اس کا فائدہ نہ اس کا فائدہ، درمیان میں چیز لٹک گئی۔ اس کو آج تک کلیئر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو کلیئر ہونا چاہیے، لیکن اس کے کلیئر نہ ہونے کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں۔ چلے وہ بھی اب سمجھ تو آ گیا نا کہ پرابلم ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کے درمیان مسئلہ آ گیا، اور مسئلہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے کہ جو اپیل ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور کیونکہ اپیل میں لا سٹے ہو چکا ہے، لہٰذا جب تک اپیل کا ڈیسیژن نہیں ہوگا تو لا تو ہے، لہٰذا وہ انفورس رہے گا۔ اب اس میں جو اصل مسئلہ، اصل کنٹرڈکشن جو آگے چل کے آئے گا وہ کیا ہے، وہ آپ سنیں بغور سے۔ اب ایک کیس لا پڑھتے ہیں 1993 CLC 1989، 1993 CLC 1989 یہ کہتا ہے
ہائی کورٹ ہیز نو جورسڈکشن. اب غور سے دیکھتے جانا, یہ صاف کرتے سارے کیس لا اکٹھے لکھتے ہیں تو پھر تاکہ کسی بندے کے ساتھ آپ بیٹھے, اور اگر اسپیشلی کوئی ہمارے جو جج صاحبان اگر کبھی آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ ان سے تھوڑا سا یہ ڈسکس کیجئے گا کہ جناب حضور تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ ڈال دیں, کوئی روشنی ڈالے کہ یہ آخر مسئلہ ہے کیا. اب ایک کیس ہے 1993 سال ہے, سول لا کیسز کتاب کا نام, پیج 1989, کہتا ہے ہائی کورٹ ہیز نو جورسڈکشن. جناب ہائی کورٹ ہیز نو جورسڈکشن. بھئی ہائی کورٹ کا تو یہ معاملہ بنتا ہی نہیں ہے, تو پھر کس کا بنتا ہے جناب؟ ہائی کورٹ ہیز نو جورسڈکشن ٹو ڈکلیئر پروویژن آف سیکشن 4 ایز نل اینڈ وائڈ under Article 2A. Federal Shariat Court can declare the same under Article 203D and 203G. اس کیس لا میں کہہ دیا کہ ہائی کورٹ ہیز نو جورسڈکشن, لیکن جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے 203D کی صورت میں اور 203G کی صورت میں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مطلب اس میں بالکل بات کلیئر ہوگی کہ فیڈرل شریعت کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتا ہے. چلو ہائی کورٹ کے اختیار ختم ہو گیا, تو ہم نے پڑھا ہے کہ ڈکلیئر کیا کس نے تھا؟ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ نے کیا کیا؟ فیڈرل شریعت کورٹ نے کیا کیا, یہاں پر ایک میں آپ کو کیس بتاتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ جناب یہ نل اینڈ وائڈ ہے. از ناٹ اپلیکیبل ٹو احمدی ہو گیا, اور احمدی کیونکہ مسلمان نہیں لہٰذا یہ ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اچھا ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں, کیس لا دیکھیں. سیکشن 4 آف فیملی لا آرڈیننس کین ناٹ بی چیلنج ان فیڈرل شریعت کورٹ, دیئر فور چلڈرن آف پریسیڈنٹڈ سن would be entitled to get the share of their father as if it was alive. 2009 CLC 1273, 2009 CLC 1273. فیڈرل شریعت کورٹ has got no jurisdiction. یہ کیا کہتا ہے کہ کس کے اختیار ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا. اس کیس میں عدالت نے کیا کہا, کس کا اختیار ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا اختیار نہیں ہے. اچھا ایک اور کیس لا دیکھ لیتے ہیں, آ جاتے ہیں جناب. اس میں ایک اور کیس لا ہے PLD 1991 پشاور. یہ PL اس کا نیا ریفرنس لے لیتے ہیں, PLJ 2010 لاہور, PLJ 2010 لاہور, اس کا پیج ہے 3-7. یہ کہتا ہے سیکشن 4 از ایکسکلوڈیڈ فرام سکروٹنی آف فیڈرل شریعت کورٹ. سیکشن 4 از ایکسکلوڈیڈ فرام سکروٹنی آف فیڈرل شریعت کورٹ. مطلب کیا ہوا کہ سیکشن 4 کو فیڈرل شریعت کورٹ سکروٹنائز کر ہی نہیں سکتا, مطلب وہ سن ہی نہیں سکتا. اس نے بھی کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اس کیس میں بھی کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اس کیس نے کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن ہے, ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور ایک اور کیس لا کہتا ہے 1994 SCMR 339, 1994 SCMR 339 کیا کہتا ہے جناب؟ یہ کہتا ہے Supreme Court in exercise of its jurisdiction could not declare provision of the statute as inconsistent with injunctions of Islam. مطلب کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی جورسڈکشن, سپریم کورٹ ہیز نو جورسڈکشن. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی نہیں ہے, ادھر اس نے کہا کہ ہائی کورٹ کی بھی نہیں ہے, ادھر اس نے کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے. تو وہ کس کی ہے بھائی؟ یہ تو وہی ہمارے پاکستان والا حال ہے نا. اب ہمارے پاکستان میں چور بھی کوئی نہیں ہے موجودہ دور میں, کرپشن بھی کوئی نہیں ہے, سارے کرپٹ بندے بھی کیا کیے, نکال دیے. پھر بھی مہنگائی کا بیڑا غرق, ہر چیز کا بیڑا غرق, آخر وہ پیسے گئے کدھر؟
ادھر بھی کچھ یہی حال ہے کہ بندہ پھر کس کے پاس جائے. سپریم کورٹ کہتا ہے جی میری جورسڈکشن نہیں ہے, ہائی کورٹ کہتا ہے میری جورسڈکشن نہیں ہے. ہائی کورٹ نے کہا کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن ہے, یہاں پہ کہہ دیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب کیس لا کو اکٹھا کر کے ایک سنگل فیصلہ سنایا جائے کہ یہ معاملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, کس نے سننا ہے کس. اب اگر 10 سال بعد یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب یتیم پوتے کا حق نہیں ہے, تو جن کو ملا اب پھر مقدمے شروع. ان 60 سالوں میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو مل چکا ہوگا. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں جناب اس کو حصہ نہیں ملے گا, تب مقدمے شروع. اور یار اس معاملے کو ختم کر کے اس کو ایک لائن لگا دو تاکہ لیٹیگیشن سٹاپ ہو جائے. جتنا یہ لینتھ ہی چلتا جائے گا, دونوں اسپیکٹ چل رہے ہیں, مل بھی رہا ہے اور نہیں بھی مل رہا. کل کو جب ملنے والا فائنل ہوگا تو نہیں والے روئیں گے, نہیں ملنے والا فائنل ہوگا تو ملنے والے روئیں گے, تو معاملہ تو پھر بڑھ جائے گا. تو حیرانی اس چیز کے اوپر ہوتی کہ آپ کو میں نے کیس لا اس لیے بتائے ہیں کہ آپ جتنے کیس لا دیکھیں. اب ایک اور کیس لا, دا اونلی فورم ٹو ڈکلیئر دا وائرز آف سیکشن 4 آف دا آرڈیننس ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام واز فیڈرل شریعت کورٹ. سپریم کورٹ ان اٹس نارمل جورسڈکشن could not declare a provision of the statute to be invalid on grounds of repugnancy. PLJ 2010 لاہور ہے, اور 1993 SCMR 681. 1993 SCMR 681 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, ساری جورسڈکشن کس کی ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کی ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ وہ ریزن ہے جس وجہ سے آج تک یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی. بٹ فی الحال جو اپلیکیبلٹی ہے وہ اس چیز کی چل رہی ہے. اس وقت اپلیکیبل کیا چیز ہے؟ 2009 YLR 906, کیونکہ اپیل پینڈنگ ہے. جب تک اپیل پینڈنگ ہے حصہ ملتا رہے گا. تو جو اس وقت حصہ مل رہا ہے وہ 2009 YLR 906. اور حصہ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ کیونکہ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے, اور اگر وارث یعنی کہ باپ مر جائے تو پوتے جو ہیں وہ خود بخود وراثت کے حق سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز تھی آج جو ہم نے کرنی تھی. اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو اسپیشلی CSS کے حوالے سے اور اس لا کے حوالے سے بھی, حجب کا ایک کنسیپٹ ہے اس میں, حجوب کا, کہ یہ وراثت میں حصے ہم کل چل کے پڑھیں گے, کس کو کتنا حصہ ملے گا کس کو کتنا حصہ نہیں ملے گا, وہ زیادہ اس میں ہو جائے گا. اب یتیم پوتے والا آج ہم نے کلیئر کرنا تھا کہ یتیم پوتے کا کیا سٹیٹس ہے, کیا یتیم پوتے کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اگر کوئی کہے ملے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی کہے کہ نہیں ملے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی پوچھے کس کی جورسڈکشن ہے تو انہیں کہے جی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ میری نہیں ہے, ہائی کورٹ کہتا ہے کہ میری نہیں ہے, پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے. تو پتہ نہیں, آخر پہ اس پیپر کے اندر سوال جب آ جائے نا تو نیچے لکھ دینا واللہ عالم, عدالتوں کو تالے لگا دیں, اللہ جب بہتر جانتا تو پھر ادھر ہی جا کے ہم حساب کتاب کر لیں گے یہاں پہ فائدہ کیا ہے. اچھا اس میں کنسیپٹ ہے حجوب کا, حجب کا. اب یہ حجب کا کیا کنسیپٹ ہے شریعت کے اندر, ایک وراثت کے اندر؟ حجب کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب کسی ایک شخص کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص وراثت کے حق سے محروم ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ حجب ہے. یہ حجب کیا ہو گیا؟ کسی ایک وارث کی وجہ سے کسی دوسرے وارث کا, کسی ایک وارث کی وجہ سے کسی دوسرے وارث کا حصہ کم ہونا یا اس کا اپنے حق سے مکمل محروم ہونا, یہ حجب کہلاتا ہے. اب یہ کب کب ہوگا؟ حجب کی 2 قسمیں ہیں. ایک حجب نقصان کہا جاتا ہے اس کو, اور ایک حجب حرمان کہا جاتا ہے. حجب نقصان اور حجب حرمان. حجب نقصان کیا ہے کہ جب کسی ایک وارث کے ساتھ دوسرا وارث شریک ہوتا ہے تو اس سے جب کسی وارث کا حصہ کم ہوتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجب نقصان. سمپل کیا یاد رکھنا ہے, ایک وارث کے شریک ہونے کی وجہ سے
दूसरे वारिस का हिस्सा क्या हो जाना, कम। अब गौर से दो हिस्से देखते हैं। एक हिस्सा है माँ का, बीवी, चलो देख लेते हैं, बीवी की बात कर लेते हैं। उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, बाप या खामिद की बात कर लेते हैं। और खामिद के साथ हम बात कर लेते हैं किसकी, बेटी की बात कर लेते हैं। अब देखें, बीवी का हिस्सा है असल में 1/4 और खामिद का असल में हिस्सा है 1/2। कोई भी बीवी अपने खामिद की वरासत से कितने की हिस्सेदार है, चौथे हिस्से की। और कोई भी खामिद अपनी बीवी की वरासत से कितना हिस्सेदार है, 2 हिस्से का। लेकिन अब गौर से देखना, आज तक आपने क्या सुना है, बीवी का कितना हक सुना है आप लोगों ने, 1/8। 1/8 सुना ना, मैंने कितना लिखा है, 1/4, तो मतलब गलत लिखा है ना मैंने। लेकिन मैंने असल में लिखा क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हजबे नुकसान। अब गौर से देखें, अगर सिर्फ बीवी है, अगर सिर्फ बीवी है और बच्चे नहीं, तो कितना हिस्सा है बीवी का, 1/4। 1/4। अब गौर से देखें, अगर बच्चे हों तो बीवी का हिस्सा कितना है, 1/8। अब हजब की डेफिनेशन पे वापस चले जाएं। किसी एक वारिस के आने से किसी दूसरे वारिस के हिस्से का क्या हो जाना, कम हो जाना। अब क्योंकि बीवी अकेली थी बग़ैर औलाद के, तो 1/4 ही होता है। और अगर औलाद आएगी तो बीवी का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। इसको कहते हैं कि हजब नुकसान हो गया। इसी तरीके से जो खामिद है उसको कितना हिस्सा मिलेगा, 1/2। अगर औलाद होगी तो फिर उसको मिलेगा 1/4। ये भी क्या हो गया, हजबे नुकसान। अच्छा, अब अगला हिस्सा भी देखते हैं। यहाँ से हिस्से भी आपको याद रहते रहेंगे, इकट्ठे हिस्से याद करेंगे तो भूल जाएगा। अब 2 हिस्से याद रह जाएंगे। कौन कौन से 2 हिस्से, कि अगर बीवी है और बच्चे नहीं तो बीवी का 1/4। और अगर ये है, अगर इसमें यह है कि बच्चे हो गए, तो हमने कहा कि हजब है ही यही कि एक वारिस के आने से जब दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो, हजब नुकसान हो गया, 1/8 हो गया। खामिद का बग़ैर बच्चों के अपनी बीवी की जायदाद से हिस्सा 1/2 और बच्चे आने पे क्या हो गया, 1/4, हजब नुकसान हो गया। अब गौर से, बेटी अगर कितनी है, 1 हो, तो बेटी अगर 1 होगी तो वो आधे हिस्से की हकदार है। कोई भी बेटी अपने बाप की पूरी वरासत कभी भी नहीं ले सकती अगर वो अकेली बेटी है। अगर बेटा है पूरी विरासत ले सकता है, अकलौता बेटा हो पूरी विरासत ले सकता है। अकलौती बेटी, अकलौती अगर बेटी है तो अकलौती बेटी जो है वो अपने बाप की पूरी विरासत नहीं ले सकती। कितनी ले सकती है, 1/2, मतलब कितना, आधा। अगर बाप की विरासत 1 करोड़ है तो बेटी 50 लाख ले सकती है। लेकिन अब गौर से देखें, मैंने क्या कहा, अगर किसी वारिस की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा क्या हो जाए, कम। अगर बेटियां कितनी हैं, अगर कितनी हो गई, 2 या ज़्यादा, तो फिर सबको मिलेगा 2/3 हिस्सा। मतलब अगर सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियां अपने बाप की 100% वरासत की हकदार नहीं है। एक बेटी है तो कितना हिस्सा था, आधा था ना। अब गौर से देखते हैं, 1 था तो करोड़ में से कितना मिला, 50 लाख। अगर 2 हो गई तो उनको मिलेगा 2/3, 2/3, मतलब 3 हिस्से करो 1 करोड़ के, 33 लाख कर लेते हैं, 33 लाख मिला उनको। तो अब 33 लाख में से क्या हुआ, दोबारा लिंक भेज दें आप, लिंक भेजें ना दोबारा। तो उसमें क्या हो गया, उसमें ये हो गया कि अब पहले 50 लाख मिल रहा था, अब 2/3, तीसरा हिस्सा तो साइड पे चला गया, बाकी कितने हिस्से रह गए, 2, 66 लाख दोनों में आधा आधा हो जाएगा, 33 लाख हो गया। मतलब अगर बेटी 1 थी तो वो 1 करोड़ में से कितने पैसे ले रही थी, 50 लाख। अगर बेटियां 2 हो गई तो 1 करोड़ में से उनको कितना मिलेगा, 33 लाख। कितना मिलेगा, 33 लाख। तो अब क्या हुआ, नुकसान हो गया ना। तो एक
شریک کی وجہ سے جب دوسرے شریک کا حصہ کم ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حجب نقصان. سمجھ آ گئی؟ حجب نقصان، حجب حرمان، کہ جب ایک حصے دار کی وجہ سے دوسرا حصے دار مکمل محروم ہو جائے. اب اصل میں یہی وہ چیز ہے جو آپ غور سے دیکھنا، جب ایک حصے دار کی طرف سے ایک حصے دار کی موجودگی میں دوسرے حصے دار کا محروم ہو جانا. اصل میں یہ وہ قانون جو میں آپ کو پہلے بھی سمجھا رہا تھا، اب میں نے آپ کو یہ کیوں پڑھایا؟ یہ وہی دادا پوتا کا قانون واپس آئے گا. اصل میں یہ وہی ہے، غور سے دیکھنا. میں نے کیا کہا تھا؟ دادا پوتے کے قانون کا اصول کیا بنایا تھا کہ وارث کا کیا ہونا چاہیے؟ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اور حجب حرمان کیا کہتا ہے کہ ایک حصے دار کی موجودگی میں دوسرے حصے دار کا مکمل محروم ہو جانا. حجب نقصان میں کیا تھا؟ اس کا حصہ کیا ہو جانا؟ کم. اب کیا ہے؟ حجب حرمان یہ کہتا ہے کہ جی بیٹے کی موجودگی میں جو پوتا ہے، پوتا وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ہے حجب حرمان. کسی وارث کا دوسرے وارث کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے تمام حصے سے محروم ہو جانا. مثلا ایکس، اس کی اولاد کیا تھی؟ یاد کریں واپس، اے بی اور سی. اس کی اولاد کیا تھی؟ 1 2 3. اس کی اولاد تھی 4 5 اور اس کی اولاد تھی 6. ہم نے یہ کہا کہ جب یہ مر جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر بیٹا پہلے مر جائے گا تو بیٹے کے پہلے مرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ پوتا اپنے دادا کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا. اور اس کا اصول، اس کو شریعت میں اس اصول کو جو نام دیا جاتا ہے وہ کون سا نام دیا جاتا ہے؟ وہ نام دیا جاتا ہے حجب حرمان. حجب حرمان کہتا ہے کہ جب ایک حصہ دار کی موجودگی ہوگی تو ایک حصہ دار کی موجودگی میں جو دوسرا حصہ دار ہے وہ پورے حصہ سے محروم ہو جائے گا. اٹ مینز کہ جب یہ مر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو زندہ کون ہے؟ بیٹا. جب بیٹا زندہ ہو، یہ پوتے تو ادھر سے لے لیں گے نا، وہ تو جب باپ کو ملا تو پوتوں کو تو خود بخود مل جائے گا. تو حجب حرمان کہتا ہے کہ اگر بیٹا زندہ ہو تو بیٹے کے زندہ ہونے کی صورت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، پوتے کو حصہ نہیں مل سکتا. اس کو شریعت میں اس کنسیپٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجب حرمان. تو حجب حرمان کیا چیز ہے؟ حجب حرمان یہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتے کا وراثت کے حق سے محروم ہو جانا، یہ شریعت میں حجب حرمان. تو مطلب جو یہ اکثر جو CSS کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ حجب حرمان کیا ہے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جب کوئی یتیم پوتے کا قانون تو بڑا مشہور ہے، وہ ہر بندے کو آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہاں جی دادے پوتے کا قانون تو یہ ہے، لیکن حجب حرمان کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ در حقیقت کیا ہے؟ حجب حرمان. اس کو حجوب کی کہا جاتا ہے. تو حجوب کیا ہے؟ ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کے حصے کا کم ہو جانا یا اس کو اپنے حصے سے محروم ہو جانا، یہ کہلاتا ہے حجوب. حجب نقصان میں کیا ہے کہ جب اولاد آ جائے تو ماں کا حصہ بیوی کا حصہ آدھا ہو جاتا ہے، مطلب 1/4 کی بجائے 1/8 حصہ ہو جاتا ہے. خامد کے حصے 1/2 ہوتا ہے، پر اولاد آ جائے تو 1/4 ہو جاتا ہے. ایک بیٹی کا حصہ 1/2 ہوتا ہے، بیٹیاں زیادہ ہو جائے تو حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بیٹے کی موجودگی میں پوتا جب اپنی وراثت کے پورے حق سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حجب حرمان. یہ کہا جاتا ہے کنسیپٹ. تو یہ کنسیپٹ اس لیے آج تک وہ اپیل پینڈنگ ہے کہ ابھی تک ہماری عدالتیں اس موضوع پر کلیئر ہی نہیں ہے کہ کس کی جورسڈکشن ہے اور کس کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو سمپل جو ہمارا کیا تھا، آج ہم نے جو چیزیں پڑھی اگر ہم اس کو واپس، جو حصے ہیں وہ ہم نے کل پڑھنے ہیں. آج ہم نے سمپل چیزیں کی ہیں. کون سی چیزیں کی ہیں جناب؟ آج ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ وراثت کی جو تقسیم ہے
اس کا جو اصول یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں پہلے 4 چیزیں دیکھیں کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ جائے گا، اس کے بعد قرضے اور حق مہر وغیرہ چلا جائے گا، اس کے بعد وصیت جائے گی، اور پھر ورثہ میں جا کر زمین تقسیم ہوگی۔ اور ورثہ میں تقسیم کے لیے 3 ضروریات تھیں: وارث کا زندہ ہونا پہلی چیز، دوسری اس شخص کا مر جانا جس کی وراثت ہے، اور تیسرا کیا تھا؟ کوئی رکاوٹ نہ ہونا۔ رکاوٹیں کتنی پڑھی ہم نے؟ 4، جو نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب اگر کوئی وارث قتل کرے گا تو وہ وراثت کے حق سے محروم ہو جائے گا، ڈفرینس آف ریلیجن ہوگا تو وہ وراثت کے حق سے محروم ہو جائے گا، اس کے علاوہ انلیجیٹمیسی آپ کو وراثت کے حق سے محروم کرتی ہے، اور سلیوری وراثت کے حق سے محروم کرتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وراثت تقسیم ہوگی، لیکن جو پوائنٹ اس میں سے نکلا وارث کا زندہ ہونا، اس پہ قانون بنا دادا اور پوتا کا قانون۔ اور دادا اور پوتا کے قانون پہ جب ہم نے کون سا اصول لگایا؟ حجب حرمان۔ تو حجب حرمان نے کہا کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وراثت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وارث اگر زندہ نہ ہو تو وراثت اس کو کبھی بھی نہیں ملتی، تو شریعت نے قانون بنا دیا کہ یتیم پوتا اپنے دادا کی جائیداد سے حقدار نہیں ہوگا۔ یہ مقدمہ چلا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے کیا کیا؟ فیڈرل شریعت کورٹ نے سیکشن جو 4 ہے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا کہ جناب یہ نل اینڈ وائڈ ہے، مینز اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو حصہ ہے وہ نہیں ہے، اور اس کو حصہ دینا کیا ہے؟ غیر شرعی ہے۔ جب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ چیز ڈکلیئر کی تو یہ مقدمہ کہاں چلا گیا؟ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے ایک کیس لا دے دیا کہ جب تک اس مقدمے کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یتیم پوتے کو حصہ ملتا رہے گا، اور ابھی تک فیصلہ ہو نہیں سکا۔ لیکن پھر جب ہم نے ڈیفرنٹ کیس لاس دیکھے تو اس میں ایک کیس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا۔ ایک کیس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا اختیار نہیں ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے۔ اور 2 کیس دیکھے جس میں کہا گیا کہ جناب یہ چیز فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ تو کس کا اختیار ہے؟ کون اس کو سنے گا؟ کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ ابھی تک کوئی اس کے اوپر فائنلائز نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارا آج کا تھا کہ ایک یتیم پوتے کا قانون یا حجب حرمان اور حجب نقصان کیا ہوتا ہے۔ کل کا جو ہمارا اس میں ٹاپک ہے وہ بہت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کل وہ چیز پڑھنی ہے جو اکثر لوگوں کو اس میں سمجھ نہیں آتی۔ ورثہ اسپیشلی کون کون سے ورثہ ہیں، اس میں جب ہم کچھ اس میں ہیں جن کے پکے حصے ہیں، کچھ اس میں اسبات ہیں، پھر کچھ اسبات سببی ہیں، کچھ اسبات نسبی ہیں، کچھ اس میں ذوی الارحام ہیں۔ تو اب کب کوئی بھی جو جائیداد ہے وہ اصحابہ کو ملے گی، کب کوئی جائیداد جو ہے وہ ذوی الارحام کو ملے گی، اور کب ایسی جائیداد ہے جو اصحاب فرائض کو ملے گی۔ ایکچوئل کیا ہے؟ جو وراثت کی تقسیم ہے نا، پہلے لیگل ایئرس ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، ان کے حصے پکے ہیں، بتائے ہوئے 12 ہیں ٹوٹل۔ اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ 12۔ تو پہلا حق ان کو اصحاب فرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے حصے مقرر ہیں، 1/6، 1/4، 1/8، 1/2، ان کا بتایا گیا کہ جناب ان کا اتنا حصہ ہے تو بس ہے اصحاب فرائض۔ اس کے بعد اسبات، اصحاب فرائض کے بعد جن کو ریزیڈیوریز کہا جاتا ہے انگلش میں۔ جو ریزیڈیوریز ہیں یہ بیسیکلی کس نمبر پہ آ رہے ہیں؟ دوسرے پہ نا۔ سب سے پہلے نمبر پہ کون آیا؟ اصحاب فرائض۔ دوسرے نمبر پہ کون آیا؟ ریزیڈیوری، اسبات۔ لیکن اکثر اسبات ایسے ہیں کہ اگر وہ آ جائے تو ان اصحاب فرائض کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسپیشلی جب بیٹا آتا ہے تو یہاں سے ان کو کیا کرتا ہے؟ اکثر لوگوں کو ایکسکلیوڈ کر دیتا ہے بیٹے کا آ جانا۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جس کا انتقال ہوا کہ نہ تو اصحاب فرائض ہیں اور نہ ہی اس کے وارثوں میں اسبات ہیں، تو پھر وہ ذوی الارحام، ڈسٹنٹ کنڈرڈ، دور کے رشتہ دار، تب وہ ان کے اوپر جائیداد جائے گی۔ تو جائیداد کا پہلا اصول اصحاب فرائض، اسبات اور ذوی الارحام۔ آج صرف یہ چیز یاد رکھ لیں کہ حصے داروں کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ اصحاب فرائض، دوسری اسبات، اور تیسری
ذویل ارحام۔ کل ہم اس چیز کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، یا اصحاب فرائض کیا ہے، اور کیا ان کا اس کے حوالے سے اور بھی سوال ہے تو سارے آپ مجھے ایک ساتھ ہی وہ کر دیں، تاکہ میں کل کے لیکچر میں وہ مکمل سارے کے سارے سوال کیا کروں، وراثت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کو انکلیوڈ کر لیں۔